بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر اس جمعہ آپ اپنی زندگی کی صرف 2 ایسی چیزوں کی صفائی کر لیں جو برسوں سے آپ کے سکون، ایمان اور خوشیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو کیا آپ یہ موقع ہاتھ سے جانے دیں گے؟ ہم اپنے گھر کا فرش، اپنے کپڑے اور اپنا جسم تو صاف کر لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی نفرت اور ہماری آنکھوں میں چھپی ہوئی لغزشوں کی صفائی کب ہوگی؟ آج ہم جمعہ کے دن کی انہی 2 اہم صفائیوں کا ذکر کریں گے جن پر توجہ دینا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم بتائیں گے کہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت آپ کی زندگی میں سکون، ایمان اور نیکی کے راستے کیسے مضبوط کر سکتی ہے۔ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ نصیب بدلنے کا دن بھی ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں رزق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق آتے آتے لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت کی خوشیوں پھیل جاتی ہے اور بعض گھروں میں غم کی ہوا چلتی رہتی ہے؟ ذرا سوچئے، جب جمعہ کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں بخیرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے۔ یہ وہ 2 صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر صاف ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی ختم ہونے لگتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہفتے بھر محنت کرنے کے باوجود گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ کیوں بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ 2 اعمال جو جمعہ کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا دل سے سوچئے، اگر صرف 2 چھوٹی سی چیزوں کی صفائی سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی بارش شروع ہو جائے تو کیا آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ 2 اعمال وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، رزق اور نصیب بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور قسمت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور سنیے دوستو، اکثر انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کی قسمت ہی خراب ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تقدیر کا قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت کے 100 راستے کھول دیتا ہے۔ پیارے بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ نئی شادی کے بعد خوشیوں کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے جیسے خوشیوں نے رخ موڑ لیا ہو۔ گھر میں بے چینی بڑھنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کڑواہٹیں پیدا ہونے لگی۔ وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور بولا، بابا جی، میری زندگی بدل گئی ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو قرار ہے، نہ رزق میں برکت ہے، بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں بچا۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر نرمی سے بولے، بیٹا، جمعہ آنے والا ہے۔ وہ بولا، جی، جمعہ تو کل ہی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، تو میری ایک بات یاد رکھنا، جب سورج اگے، جب جمعہ کی اذان کی صدا فضا میں گونجے، اس دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور بولا، بابا جی، میں تو جمعہ کے دن نہاتا ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں،
مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کیا صفائی باقی رہ گئی۔ بزرگ کی آنکھوں میں نرمی تھی لیکن چہرے پر رب کا نور جھلک رہا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا، جن صفائیوں کا تو ذکر کر رہا ہے وہ تیرے بدن کو پاک کرتی ہے، مگر جن 2 صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو پاک کرے گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دے گی، تیرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیں گی۔ جمعہ کا دن صرف جسم کو نہیں روح کو دھونے کا دن ہے، یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جب جمعہ آئے تو ان 2 چیزوں کو دھونا مت بھولنا۔ اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نور برسنے لگے گا، تیرے رزق میں برکت آنے لگے گی، تیرے دن بدل جائیں گے، تیری راتیں سکون بن جائے گی۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان کبھی محروم نہیں رہتا۔ لوگ دنیا بھر کے وظائف اور تدبیریں کرتے ہیں لیکن اس بنیادی بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب تک برتن اندر سے صاف نہ ہو اس میں خالص اور پاکیزہ چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ بزرگ نے کہا وہ 2 چیزیں یہ ہیں، پہلی چیز دل کی صفائی۔ کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے شیشے روز صاف کرتے ہیں مگر اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا؟ ہر جمعہ ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، کپڑوں کو خوشبو دیتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا نام بستا ہے وہ تو گردے سے اٹا رہتا ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں محبت کھلتی ہے، جہاں دعا کی جڑ لگتی ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اسی دل کو حسد، نفرت، ضد اور تکبر کی دھول سے بھر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں برکت کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ شاید اس لیے کہ تمہارا دل اب دعا کا گھر نہیں بلکہ شکایتوں کا گودام بن چکا ہے۔ جمعہ کا دن صرف نہانے اور خوشبو لگانے کا دن نہیں ہے، یہ روح کو دھونے کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر رحمت برستی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے اندر چھپے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم جل جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی صرف ایک نیک عمل نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی مگر تم نے کہا اے رب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے۔ اور ذرا ٹھہر کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ کہیں ہم نے بھی اپنے اندر کوئی برائی رنجش تو نہیں چھپا رکھی۔ اگر آج ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی ایک انسان کو بھی معاف کر دیں تو سوچیں عرش کا مالک ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جمعہ کے دن دل کو دھو لو، اس دل سے وہ میل اتار دو جو سالوں سے جم گیا ہے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے بھروسے کو توڑ دیا ہے تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم خود کو آزاد کرتے ہو، تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو تمہیں اندر سے پریشان کیے رکھتا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے اور جمعہ اس زنگ کو پگھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بھاری سا رہتا ہے، کسی بات کا بوجھ اٹھا کر چلنے جیسا؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، نفرتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو ہلکا کرو، وہ دل جو لوگوں سے صاف ہو جائے، وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک وہ اثر نہیں دکھاتی جب تک انسان اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہ کرے، کیونکہ رب ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو جانتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں پتا چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے
تو کیا تم اپنے دل میں موجود قدورتوں کو یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم اپنے رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تم ہر زخم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے بلکہ دعا باقی رہے۔ وہ دل جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے، وہ دل اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کی کرتے ہو، پرانی باتوں کی دھول جھاڑو، تکبر جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو۔ اس دل کو اتنا صاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو تمہارا دل پوری عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارے رزق میں اضافہ اور برکت ہو، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعہ کے دن سب سے پہلے دل کی اصلاح اور صفائی کی فکر کرو، کیونکہ جب دل پاک صاف ہوتا ہے تو انسان کے اعمال بھی سنورنے لگتے ہیں، رشتے بہتر ہونے لگتے ہیں اور زندگی میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھو، رب ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ باطن کی پاکیزگی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ جب تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو، صرف خوشبو لگانے سے انسان کامل پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا۔ جمعہ کا پیغام یہی ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اس جمعہ دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہیں، تمہاری سوچ بدلنے لگی ہے، تمہارے معاملات سنورنے لگے ہیں، اور تمہارا رب تم سے راضی ہونے والا رشتہ تمہارے لیے آسان فرما رہا ہے۔ کیونکہ جس دل نے جمعہ کے دن اپنی اصلاح کر لی، وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز آنکھوں کی صفائی۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریا ہیں جس سے روح دیکھتی ہے، ایمان جھانکتا ہے اور گناہ اندر آتا ہے۔ یہ وہ دو چراغ ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیرے میں گرا دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھ کی صفائی اس پاکیزگی کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، کبھی آنکھ سے بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نگاہ پھسل کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہ ایک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو متاثر کر دیتی ہے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف فتنوں اور گمراہی کے مناظر پھیلے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں کی حفاظت اور بھی زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ یہی وہ نازک مرحلہ ہے جہاں سے شیطان انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے، اور جب ہم اپنی نظروں کو قابو میں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا فرماتا ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں اور بندے اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بیٹھایا ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ تم توبہ کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں، بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی اب خیر تلاش کرے، وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہتی تھی اب قرآن کے حروف پر ٹھہرے، مسجد کے میناروں پر رکے، آسمان کی طرف اٹھے اور اپنے رب کی قدرت کو دیکھے۔ تم جانتے ہو، ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر سکتا ہے۔
اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے معنی لگنے لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو۔ یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب تبارک و تعالی سے ایک وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تو ناراض ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ذرا غور کرو کہ یہ دو صفائیاں کتنی آسان ہیں مگر ان کا اثر ہماری زندگی پر کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ دل کی صفائی سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، رشتے بہتر ہوتے ہیں، گھر میں سکون آتا ہے، اور آنکھوں کی صفائی سے تمہارا ایمان محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کا خاص دن ہے جس میں بندہ عبادت، ذکر، دعا اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب سے تعلق مضبوط کر سکتا ہے۔ تو کیوں نہ اس دن کو اپنے روح کی صفائی کا دن بنا لے۔ ہر جمعہ صبح اٹھو، غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد جاؤ، نماز پڑھو، لیکن سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو۔ دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد اور کوئی غیر ضروری غصہ نہ رکھو، لوگوں کو معاف کرو اور معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور اپنی آنکھیں نیچی رکھو، حرام سے بچو، قرآن پڑھو، مسجد کو دیکھو، آسمان کی طرف نظر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں مگر ان کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ وہ شخص جس کی میں نے آپ کو سنائی، بزرگ کی بات مان کر اگلے جمعہ اپنے دل کی اصلاح کی، لوگوں کو معاف کیا، اپنی آنکھیں نیچی رکھی، حرام سے بچنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنے لگا، اس کے گھر کے حالات بھی رفتہ رفتہ بہتر ہونے لگے، دل کا سکون واپس آیا، رشتوں میں نرمی پیدا ہوئی اور اسے اپنی زندگی میں برکت کا احساس ہونے لگا۔ کیونکہ جب دل اور آنکھیں پاک رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے خیر اور آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ تو آج عہد کرو کہ ہر جمعہ ان دو صفائیوں کو ضرور یاد رکھوں گے۔ دل سے نفرت نکالو، آنکھ سے گناہ کو دور رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نصیب بہتر فرمائے، تمہارے گھر کو برکت سے بھر دے، تمہاری زندگی کو سکون سے روشن فرمائے اور تمہیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں دوستو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جب جمعہ کا دن آئے تو اسے محض ایک عام دن نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی آخرت سنوارنے، اپنے رب کو راضی کرنے، توبہ کرنے، ذکر کرنے اور نیک اعمال بڑھانے کا ذریعہ بنائیں۔ جو انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔